وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار صحابہ کرام کی چوتھی صفت یہ ذکر کی ہے۔ اس سے قبل 3 صفات ذکر کی۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود بھی محتاج ہوتے ہیں، اگرچہ خود ان کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد بھی اپنے تمام معاملات کے اندر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑی صفت ہے۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینے کے اندر آئے، جن صحابہ کرام نے ان کو وہاں پہ ان کی مدد کی، اپنے مال کے اندر، جائیداد کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر ان کو شریک کر لیا، ان کی اتنی مدد کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے اوصاف کو ذکر کیا۔ آج بھی ہمیں ان اوصاف کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے ہاں الٹا معیار ہے۔ دارالوقف یا بیت المال یا اس طرح کی اجتماعی چیزیں ہیں، وہ بھی جس کا قبضہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے اور اس کا فائدہ میں ہی حاصل کروں۔ حکومت نمائندے دیکھ لیں، جو 5 سال تک رہتا ہے اپنا پیٹ بھرنے کی فکر کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ خاص لوگ ہیں وہی اس سے فائدے حاصل کرتے ہیں، باقی دیگر جو عوام ہے وہ ان سے بھول جاتی۔ انجوز ہے یا فلاحی ادارہ ہے، ان پر بھی سیاست آ گئی ہے، اور جس سیاسی بندے کے زیر تسلط ہوتے ہیں ان کے حکم کے مطابق اپنے خاص بندوں کو نوازا جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ وہ خود بھی اگر محتاج ہوں اس کو چھوڑ کر دوسروں کی فکر کریں اور دوسروں کو زیادہ ترجیح دیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی نازل ہوئی۔ اس سے قبل انصار صحابہ کرام تھے، ان کے یہاں ایک مہمان آ گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ تھا کہ وہ پریشان ہو گیا تھا، گھر کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، کیا پیش کیا جائے۔ گھر والی کو کہا کہ جب مہمان آئے تو اس کے سامنے کھانا پیش کرنا، کھانا صرف اتنا تھا کہ اس سے بچے کھا سکے۔ صحابہ نے کیا فرمایا، اپنی اہلیہ کو بچوں کو سلا دینا، مہمان آئے تو اس کے سامنے یہ کھانا پیش کرنا اور چراغ بجھا دینا، اور خود سائیڈ میں بیٹھ کے ہم اس طرح کھائیں گے جس طرح محسوس ہوگا کہ ہم کھا رہے ہیں، در حقیقت ہم کھائیں گے نہیں، اور وہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا۔ اور وہ صحابی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح حاضر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے تمہارے مہمان نوازی کی تعریف کی ہے کہ خود محتاج تھے، اس کے بعد دوسروں کو ترجیح۔ صحابہ کرام نے اس طرح کی مثالیں آتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزے دار تھی۔ روزے کے دوران شام کے وقت گھر کے اندر صرف ایک روٹی تھی، اور باہر دستک ہوتی ہے، خادمہ جاتی ہے تو ایک فقیر ہے وہ جو روٹی مانگ رہا ہے۔ حضرت عائشہ سے وہ خادمہ کہتی ہے، باہر ایک سائل آیا ہے، سوال کرنے والا روٹی مانگ رہا ہے۔ عائشہ نے فرمایا وہ روٹی اس کو دے دو۔ خادمہ کہتی ہے کہ ہے ایک روٹی، آپ کس سے روزہ افطار کریں گے؟ عائشہ فرماتی اس کو دے دو۔ وہ روٹی سائل کو دی جاتی ہے۔ عین مغرب سے قبل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں اڑوس پڑوس سے جو ہے کچھ گوشت بھنا ہوا آتا ہے، حضرت عائشہ کھاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت عمر فاروق نے 400 دینار کی تھیلی بھر کر ایک خادمہ کو کہا کہ حضرت عبیدہ بن جراح کو دے کر آئیں، اور دیکھنا وہ کیا کرتا ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح ان تھیلی کو کھولتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے بعد اس کے حصے کرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، کس کو 5 درہم، کس کو 6، کس کو 4، اس طرح وہ تقسیم کر دیتا ہے۔ پھر آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قصہ بتاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل کے پاس 400 دینار کی ایک تھیلی بھیجتے ہیں، اور خادم سے کہتے ہیں دیکھنا یہ کیا کرتا ہے۔ وہ خادم حضرت معاذ بن جبل کے پاس جاتے ہیں، وہ دینار کی دیتے ہیں، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں۔ آخر کے اندر جب 2 دینار بچتے ہیں، اہلیہ کہتی ہے کہ اللہ ہم بھی مستحق ہیں، اس وقت وہ غلام کو دیتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر دے کر۔ یہ ان کی حالت تھی۔ جنگ کی دوران جو صحابہ کرام بالکل تڑپ رہے تھے، اس وقت کوئی شخص آتا ہے اور ان کو وہ پانی مانگتے ہیں، ان کو پانی دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ وہ شخص جو ہے اس وقت پریشان کن حالت کے اندر ہے، زخمی زیادہ ہے، وہ پانی اس کو اشد ضرورت ہے، اس کو دے کر آؤ۔ وہ کہتے ہیں اگلے کو دے کر 7 لوگوں تک پانی جاتا ہے، واپس میں آتے ہیں تو سب کے سب شہید ہو چکے تھے۔